کہ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ مناظر اسلام، متکلم اسلام، وکیل احناف حضرت اقدس حضرت قاری منیر احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا تشریف لے آئیں اور کچھ ناصحانہ کلمات اور اپنی مستجاب دعا سے آج کی اس محفل کا اختتام فرما دیں، اس تمہید کے ساتھ کہ وقار برگ و سمن فخر لالا زار ہو تم، گلوں کا حسن بہاروں کا اعتبار ہو تم، قلم کی جان ہو الفاظ کا نکھار ہو تم، صدف کے آبرو سیماب کا قرار ہو تم۔ حضرت تشریف لے آئیں اور اپنی کچھ نصیحتیں اور دعا پر اس محفل کا اختتام فرما دیں۔ حضرت قاری منیر احمد خان صاحب۔ حضرت مولانا سرور صاحب جو آپ کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں، ان کے بڑے بھائی ہوتے ہیں حضرت صدر محترم، اور علاقہ بجنور میں حضرت کا ایک بڑا مقام ہے، بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جمعیت علماء حسین پور کے آپ صدر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور اکابرین کے معتمد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حضرت قاری صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ غالباً آپ حضرات ایک بات میری تسلیم کریں گے، ایک تو رات طویل ہو رہی ہے اس اعتبار سے، اور دوسرے شاید 12 بجے تک کا ٹائم تو موبائل دیکھنے کا ہی ہے، رات کو ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ 90% لوگ ایسے ہوں گے جو پورے 12 بجے تک موبائل دیکھتے ہیں، تو دونوں اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رات زیادہ ہوئی بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہ، اگر کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے یا ویسے ہی بات چیت دنیا کی جس میں دنیاوی گفتگو ہو، دینی کوئی بات نہ ہو، اس کا حساب لیا جائے گا، مگر اس جلسے میں بیٹھنے کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ یعنی وہ رات اور وہ دن اور وہ عمر کا حصہ جو تم نے دین کی بات میں سننے میں لگایا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ دیکھو ایک آیت پڑھی ہے، چلو یہ تو میں نے بات کہہ دی، اور تقریر تو مقصود ہے بھی نہیں ہے۔ ایک لفظ ہے خیر، اور اس کے اندر ایک لفظ آتا ہے اخیر، چونکہ پروگرام کا یہ اخیر ہے اور اس میں خیر ہے۔ خیر وہ لفظ ہوتا ہے بھلائی کے لیے، یعنی ہر ایک ترقی، ہر ایک چیز جو جس کے اندر شر نہ ہو، کوئی برائی نہ ہو، وہ آپ کو میسر ہوگی۔ ہر ایک جائی تمنا کا نام بھی خیر ہی ہے، بھلائی ہے، بھلا آدمی ہے، جس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، کہتے ہیں بھلا آدمی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزوں کو شامل ہے۔ تو یہ ویسے بھی قبولیت کا وقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے ایسی ہے کہ کسی وقت اس کا دربار جو ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ دنیا والوں سے اگر آپ زیادہ مانگیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ یوں ناراض ہوتا ہے، یہ بھی پکی بات ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اے ایمان والو، اللہ نے جو خطاب کیا ہے اس میں وہ کلمہ پڑھنے والے جن کے پاس ایمان ہے، اللہ ان سے اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، اس میں اور کوئی نہیں، آپ ہی لوگوں سے
کہا جا رہا ہے۔ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کا احکام کا ذکر کیا، وہ ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ۔ ایمان پہلی چیز ہے، ایمان کے بغیر کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو اس لیے دیکھو، ایک ہوتا ہے اگر آپ نے ایک زیرو لگائی، دوسرے لگائی اور تیسرے لگائی، تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو پڑھے لکھے لوگوں کی زبان میں؟ 0 0 0 0، یعنی کوئی چیز نہیں۔ آپ نے 4 0 لگا دی تب کوئی معنی نہیں، 5 لگا دی تب کوئی مطلب بنتا نہیں۔ اگر 1 لگا دیا اس کے ساتھ میں ان 4 0 کے تو کتنے بن جاتے ہے نا؟ اگر 1 نہ ہو، اگر 1 نہ ہو تو سب بیکار۔ یہ ایک چیز کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک ہے، اللہ کو ایک ماننا، دوسرا نہیں ماننا، اس کے ساتھ شریک نہیں بنانا، یعنی اللہ کو بھی ماننا اور دوسرے کو بھی شریک ماننا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف رہنا ہے، یہی تو فرق ہے۔ اگر آپ، اس میں تو ساری دنیا ہے، کوئی ایسا آدمی دنیا میں موجود نہیں جو یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ تو سب کے ساتھ جگہ ہے، یہود و نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، سبھی ہیں، سب کے ساتھ جگہ ہے۔ مگر یہی تو غلط بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات میں سب متفق، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور دوسروں کو بھی مانتے ہیں۔ یہ بات اسی کے اوپر جھگڑا ہے مشرک۔ اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ دیکھو اس میں کہا گیا اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں یہودی بھی بنو اور نصارہ بھی بنو اور مسلمان بھی بنو، کعبے کا طواف بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ آدھا ٹٹر آدھی بٹیر ایسا نہیں ہوتا، آدھا بکری کا اور آدھا مرغی کا ایسا تو کوئی نہیں پکاتا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، کوئی لگاؤ لپیٹ، کوئی ملاوٹ نہ ہو تمہارے دین کے اندر ہے۔ شادی بھی ہو اور ڈی جے بھی ہو اور یہ ساری چیزیں ہو، شیطان سے بھی رشتہ قائم ہو، یہ دونوں باتیں چلنے والی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اسی کا ترجمہ کرنا ہے مجھے۔ فرمایا اور اتباع مت کرو، شیطان کے راستے پر نہ چلو، شیطان کے راستے پر نہ چلو۔ اچھا ایک جملہ اور بڑھا دیا اس میں اللہ نے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ یہ جملہ کیوں آیا جی؟ بس یہ کہہ کے اللہ بات ختم کر دیتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے اور اس شیطان کی پیروی مت کرو، بات ختم ہو گئی تھی۔ مگر اللہ نے فرمایا خطوات شیطان انہو لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی صاف چھپا ہوا نہیں، وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ بھائی کھلے ہوئے دشمن کی کوئی بات مانتا ہے؟ بولو، کوئی مانتا ہے؟ جسے آدمی کو یہ پتا ہے کہ میرا دشمن ہے، یا کھلا میرا جانی، میرے مال کی، جان کا، مال کا، عزت آبرو کا یہ دشمن ہے، تو اس کی بات کون مان لے گا؟ اس سے مشورہ کرے گا کوئی مشورہ نہیں کرے گا، اس کی چال بھی نہیں چلے گا، اس کی نقل بھی نہیں اتارے گا، ہے نا؟ دشمن کی کوئی نقل نہیں اتارے گا۔ اللہ نے کیا بہترین بات فرمائے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے جس کی تم راہ پر چل رہے ہو۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کے بارے میں کسی شاعر نے خوب کہا کہ کسی کا آستانہ ہے اونچا اتنا، آستانہ جانتے ہو؟ بلڈنگ کا اوپر والا حصہ، 4 منزل 5 والی منزل کا، 10 منزل کا، 20 منزل کا اوپر والا حصہ، کسی کا آستانہ ہے اونچا اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے۔ دنیا تو ہنس رہی تمہیں، ملا جا رہا ہے،
وہ جا رہا ہے، وہ کٹوا جا رہا ہے، وہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، شرم آ رہی ہے، شادی بیچارہ شادگی سے منا رہا ہے، کہنے لگے یہ پتہ نہیں کوئی مردہ ہے یا کسی دولے کا نکاح ہے کل کو. ارے یار اس وجہ سے ہم نے رونق کر لیے کہ یہ تو میت کا سما ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں کریں گے. تو فرمایا کسی کا آستانہ ہے اونچا اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لو، وہ سب سے بڑا پاور ہے. اور ان مدارس کے لیے اسلام کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. ذریعہ بن جاتے ہیں، آپ کے لیے خیر ہے، سعادت ہے، جنت ہے، قبر میں حشر میں کام آنے والی چیز ہے. مگر اللہ نے ماں کے پیٹ کو بھی مدرسہ بنایا ہے. ایک بات یاد رکھو، ہے واقعہ بابا فرید الدین گنج شکر دہلی والوں کا. ماں نے 15 پارے تلاوت کیے تھے سمجھ کر کے، اور غیر آدمی کی شوہر کے علاوہ اپنے پیٹ پر نظر نہیں پڑنے دی تھی جب تک بچہ پیدا ہوا. جب استاد کے سامنے لے کر کے گئی، بچے کی عمر 2 سال تھی. بابا فرید الدین گنج شکر دہلی والے، وہ قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ غالباً ان کے پیر ہیں یہ بابا فرید الدین کے. تو پڑھنا شروع کیا، استاد نے 2 سال کی عمر تھی، کہا بیٹا کہو بسم اللہ. بسم اللہ سے پڑھنا شروع کیا، 15 پارے سنائے. استاد حیران ہے کہ بچے کو پڑھنے کے لیے بھیج جاتا ہے یا یہ میرا استاد بنا کر کے بھیج جاتا. یہ بات ہوئی تو کیا ہوئی؟ کہا کہ میرے پیٹ میں یہ تھا تو میں نے 15 پاروں کی تلاوت کر پائی تھی 3 مہینے سے لے کر کے جب سے اس کا جسم بنا اور پیدا ہونے تک. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کے لیے سینہ اور ماں کا پیٹ دونوں مدرسہ بنایا ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی حفاظت کا ذمہ داری اللہ پر ہے، مگر تمہاری ذمہ داری نہیں کہ میں مسلمانوں کی حفاظت کروں. ہاں اللہ نے ڈھارس بندھا دی اس کی بھی. فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. بس کیسے کھینچا جاتا ہے گرے ہوئے کو، ڈبے کو، کنویں میں جو گر جاوے رسی کے ذریعے تو نکالا جاتا ہے. تو یہ رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنے اگر گستاخی ہو گئی تو معاف فرما دے. انشاءاللہ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا آپ کے اوپر، ہے نا. رات سے اتنے نصیحت جو ہے ہوتے رہی. اللہ سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ اس وقت جو ہے اس حدیث کے مطابق کہ فرشتے جاتے ہیں، کیا ہو رہا تھا وہاں کہ جلسہ ہو رہا تھا دین کی مجلس، تو جنتی بنی گئے آپ پکے اس حدیث کے حساب سے جنتی ہیں. مگر کوئی پیڑا کھانے کے بعد میں نیم کے پتے چبا لے تو پیڑے کا اثر ختم ہو جائے گا. پھر بس سارے کے سارے نماز کی نیت کر لو، انشاءاللہ جلسہ کامیاب. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا. آپ حضرات اپنے اپنی تمنا جو ہے وہ دل کے اندر جما لیں کہ یہ ہمیں دعا مانگنی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. اللہم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدین. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد.
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے یہاں اس جلسے میں جو سنا گیا کہا گیا سب کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما، اور جو غلط بات اگر کسی کے زبان سے اگر ہماری زبان سے نکل گیا اللہ اس کو معاف فرما، کسی روایت کے اندر نسیان ہو گیا اس کو بھی معاف فرما۔ الہ العالمین جو بزرگ اور بوڑھے اور جوان بیٹھے اللہ ان کی سب جائز تمناؤں کو قبول فرما، اور مسلمان جو مقروض ہیں اللہ قرض خلاصی عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو جانور بھی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما الہ العالمین۔ اور جو مخالفین انسانیت وہ طرح طرح کا مکر اور سازشیں کر رہے ہیں ایمان والوں کے خلاف، محض ایمان والے ہونے کی وجہ سے الہ العالمین ان کی تمام سازشوں کو بے نقاب فرما اور ناکام فرما الہ العالمین۔ تو اگر حفاظت کرنے پر آ جائے تو تیرے مقابلے پر دوسرا کوئی نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، ہم آپ کی پناہ میں آنے چاہتے ہیں۔ تمام مدارس اسلامی کی حفاظت فرما، مدرسوں سے اور مساجد سے جڑنے والوں کی، قرآن سے جڑنے والوں کو بھی الہ العالمین حفاظت فرما الہ العالمین۔ جو مسلمان الہ العالمین پریشان حال ہیں روزگار سے، اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں الہ العالمین ان کو بری فرما، جو جیلوں کے اندر ہے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ ہماری جمعیت علماء ہند اور ان کے صدر اور جتنے بھی کارکنان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما، پوری دنیا کے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے تو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔